کرسی پر نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں. اول تو کرسی پر نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے مسائل ہیں. زمین پر جو ایک معمول کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے، جو جنرل لوگ کرتے ہیں سجدہ، تو وہ سجدہ حقیقی کہلاتا ہے. یعنی کہ ریئل سجدہ تو وہی ہے، حقیقی سجدہ. لیکن بعض مجبوریاں ہیں کہ وہ حقیقی سجدے پر، جیسے اب وہ اس میں قدرت نہیں ہے اس کی، یہ کر نہیں پا رہا، یا کرتا ہے تو سخت درد ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا اس کو عذر ہے، تو اب یہ سجدہ ساقط ہوتا ہے نا، معاف ہو جاتا ہے. جب سجدہ اس کو معاف ہو گیا، حقیقی سجدہ، تو اب اس کا قیام جو ہوتا ہے نا، کھڑا ہو کر یہ قیام، یہ بھی فرض ہے، تو یہ بھی معاف ہو جائے گا. قیام بھی اب ساقط ہوا، معاف ہوا. اب یہ کہ زمین پر بیٹھ کر پڑھے یہ بہتر ہے. اب بعض صورتوں میں کہ زمین پر بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، تو اب یہ کہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا، تکبیر تحریمہ اور ہاتھ باندھنا تو وہ سیم ہے، کہ اس میں کوئی رکاوٹ جس کو نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ ہاتھ باندھ دیا. اب یہ جو بھی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ وغیرہ یہ پڑھیں. اب رکوع اور سجدہ اس میں تھوڑا دھیان رکھنے کا. اچھا، رکوع کا تعلق یہ جو اشارے سے نماز کہلاتی ہے. اشارے سے جو نماز پڑھی ہے اس کا تعلق کمر سے نہیں ہے، توجہ رہتی نہیں ہے، کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو اصل جو ہے نا، سر سے اشارہ کرنا ہے رکوع کا. تو اب جیسے یہ، اور ٹیک بھی اگر ضرورت نہ ہو تو ٹیک نہ لگائے. اس کے لیے اگر کوئی وہ بغیر ٹیک کا سٹول ممکن ہو نا، بڑا بنوا لے. اب جب اپنے آسائش کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنوا ہی رہے ہوتے ہیں ہم، تو ایک سٹول بھی بنا لے نماز کا، گدی وغیرہ ڈلوا کر، تاکہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو. تو بغیر ٹیک لگائے، کیونکہ ٹیک لگانا بغیر ضرورت یہ مکروہ تنزیہ، ناپسندیدہ ہے. تو اب یہ کہ یہ بیٹھے ہیں اور رکوع اب کرنا ہے. تو رکوع میں اس سر کا اشارہ کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اب میں رکوع کیا ہے. اب وہ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سیدھے ہو گئے. اب دو سجدے کرنے ہیں. سجدے میں شرط ہے کہ رکوع سے کچھ نہ کچھ زیادہ جھکاؤ ہو. اللہ اکبر. آپ نے نوٹ کیا کہ میرا رکوع سے یہ سر زیادہ جھکا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دو سجدے ہو گئے، رکوع ہو گیا. مین یہ تھا. اب وہ دوسری رکعت، پھر تحیات اور سلام پھیرنا، یا 4 رکعتیں. تو مین اس کا مطلب ہے کہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ رکوع اور سجدے میں بس فرق ہو جھکنے میں. اگر رکوع جتنا ہی سجدے میں جھکیں گے نا تو نماز نہیں ہوگی، یا رکوع سے کم جھکے تب بھی نہیں ہوگی. یہاں پر میرے سنت سے عرض ہے کہ اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ بعض لوگ ہاتھوں کو یہ آگے نکالتے ہیں، یعنی سجدے میں نا، سجدے اور رکوع میں تھوڑا سا یوں ہاتھ آگے کرتے ہیں. اس حوالے سے نہیں، وہ نارمل ہی، اس میں کوئی اس طرح نہیں. بلکہ اب تو یہ بھی ٹیکنیک نکلی ہے کہ کرسی اس طرح بنتی ہے کہ اس پہ یہ ماتھا رکھتے ہیں. غیر ضروری ہے، حاجت ہی نہیں ہے اس کی، بیکار خرچہ کرتے ہیں. اور مطلب عوام میں غلط مسئلے کی تشہیر ہوتی ہے کہ بھائی اشارہ سے نماز میں یہ آگے یوں سپورٹ بنائے جائے. وہ آگے ہاتھ نکالنا وہ یوں ہونا کہ جیسے زمین پر جیسے ہاتھ رکھتے ہیں نا، اشارہ، جیسے زمین کی طرف چلے گئے تو یوں، جیسے کہ رکوع میں یہاں تک، رکوع میں گھٹنے پر ہاتھ تھا، تو اب چونکہ سجدے میں زمین پر ہاتھ ہوتا تو یہ آگے ہاتھ لے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ آگے ہاتھ شاید اس لیے نکالتے ہیں. غلط فہمی ہے، اس کی حاجت نہیں ہے. حسب معمول یہ رانوں پر ہی ہاتھ رہیں اور یوں رکوع اور سجدہ کرنا ہے. بس وہ کمر جیسے میں نے جھکا دی، کمر جھکانے نہ کمر سے تعلق نہیں ہے، اشارے سے نماز کا یہ ذہن بنا لیں. تو یہ جیسے یہ رکوع، اب یہ سجدہ، تھوڑا سر زیادہ یاد نہیں رہتا، وہ زیادہ جھک جاتا ہے آدمی. لیکن جھکنا تو پھر بھی پایا گیا، لیکن اتنا بھی اگر جھکتا نا کہ تھوڑا رکوع کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ سجدے کے لیے، تو یہی کافی ہے. مین یہی رکوع اور سجدے کے اشارے میں دھیان رکھنا ہے. باقی یہ زائد یوں اور یہ ورزشیں کرنی ہے تو فزیو تھراپسٹ کی خدمات حاصل کریں.
नमाज उसी तरह पढ़ें जिस तरह हमको शरीयत ने हुक्म दिया। रुकू से खड़े होते हैं हम तो उसको, जो नॉर्मल बंदा खड़ा होता है अकोमा कहते हैं उसको। अब ये जो दरमियान में बहुत सौ को ये देखा गया और बताया भी गया कि ये जो रुकू से ऊपर होते हैं सजदे में जाने के लिए, तो इसमें भी ये थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं कि इसमें फौरी तौर पर वही जो करते हैं ना उस अंदाज में ये लोग कर रहे होते हैं। तो इसमें भी फरमा दें कि वक्फा देना होगा। खड़े नमाज पढ़ते हैं वो भी 2 सजदों के दरमियान अल्लाह अकबर चले जाते हैं। तो ये तो 2 सजदों के दरमियान बैठने को तो जलसा कहते हैं, कमर सीधी हो और कम से कम 1 सुबहान अल्लाह जितना वो ठहरा रहे, हरकत ना करे, ठीक है ना। और इसी तरह रुकू के बाद भी ये बैठे बैठे पढ़ें, इशारे से पढ़ें, इसमें भी ख्याल रखना है कि इशारे से भी पढ़ें तो रुकू के बाद बिल्कुल सीधा 1 सुबहान अल्लाह की मिक़दार में 1 सुबहान अल्लाह कह लें, इतनी देर तक ये रुकू के बाद जो सीधा रहना है बैठे बैठे भी। सिर्फ 2 सजदों के दरमियान भी सीधा बैठना है 1 सुबहान अल्लाह कहने जितना, कि ये तो वाजिब बातें तादील अरकान इसको कहते हैं, इनका भी ख्याल रखना है।